بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ایک رات فرعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ درخت عالم بالا پر گیا اور پھر سارا عالم اس کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے تمام حکیموں اور نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم کو خوب غور و خوض کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بتانا چاہیے۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ تمہاری مملکت کو وہی خراب کرے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث و نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے نجومیوں کی سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ نجومی کہنے لگے کہ 3 دن رات کے اندر وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا، اور باوجود اس تنبیہ اور تہدید کے اس 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا روز موعود وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آ گئے۔ اور اس کی شرح یوں ہے کہ خاتون نام عمران کی بیوی تھی اور وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھی، اور اس سے پہلے ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا اور وہ اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بی بی کو شوق مباشرت کا ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ آخر وہ نہ ٹھہر سکی، رات ہی کو اٹھ کر وہ اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے اور فرعون سو رہا ہے۔ ادھر عمران کو اپنی بیوی دیکھ کر جب کہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے شوق مباشرت زیادہ ہوا۔ بس وہاں سے سرکے کزن و شوہر نے مجامت سے فراغت کر لی، اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ بعد اس کے بی بی خاتون وہاں سے اپنے گھر چلی آئی، اور یہ بید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے۔ وہ تو ہر بید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں۔ تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ شب گزشتہ میں باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا، اگر لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خون کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ روپے کے لالچ سے ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبطی کو تعینات کیا، اور وہ قبطی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ بس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک اس نے کر رکھا تھا
کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی، یکایک ان کو درد زا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ نہایت خوبصورت تھے۔ ان کے پیدا ہونے سے سارا گھر روشن ہو گیا اور جو بھی کوئی اس کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں حیران ہو جاتی تھی۔ اور کچھ ہی عرصے میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس بچے معصوم کو تو کسی جگہ پر پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تنور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ حالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ بعد اس کے فرعون کے لوگوں نے آ کر ہاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا اور پھر وہ چلے گئے۔ اور ادھر ہاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی اور کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تنور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا اور کہنے لگی کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہو تو اس سے اپنے دل مجروح کی دوا کرتی۔ بعد اس کے جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اس آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ بڑی ہی متعجب ہوئی اور خدا کا شکر بجا لائی۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تندور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر متفکر ہو گئی کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئی اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑھئی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھئی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولے، ہاں میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچہ میں رکھ کر مقفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑھئی کو گھر میں لائی، اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ ان کا اس راز سے واقف تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھی اور بڑھئی کو 70 دینار اجرت اس کی دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ میں اس لڑکے کی خبر فرعون کو دوں تو خدا کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی اور وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے نہ کہہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر آیا تو پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں، تو پھر وہ گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا قصد اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون کے پاس پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس خبر کو فرعون سے کہوں تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس قصد سے باز آ گیا، اور پھر اس نے توبہ کی اور خداوند کریم پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ الغرض ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اس صندوقچہ میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریائے نیل کے کنارے کنارے چلی جا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ:
اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اور اس کو اجنبی ہو کر اور خبر اس کی نہ ہوئی کسی کو۔ پس خدا کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا۔ اور اس وقت فرعون اپنی آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوقچہ پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے شاہی تخت سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچہ ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوقچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون مردود کافر و مشرک تھا، پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا، اور پھر فرعون نے سامنے رکھ کر وہ فرعون اس کے کھولنے کی ہر چند کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس صندوقچہ کو نہ کھول سکا، مجبور تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے اس صندوقچہ کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی۔ اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت ہے۔ اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی اس کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ میرا فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ اور یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی چچیری بہن تھی اور وہ اچھی طرح اپنے حویش برادر کو پہچانتی تھی۔ پھر فرعون سے کہنے لگی کہ دیکھو یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا کیونکہ ہم اس کو پالیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ۔ اور بولی فرعون کی عورت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ لڑکا مجھ کو اور تم کو، اس کو نہ مارو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا بنا لیں اس کو اپنا بیٹا۔ اور اس بات کو نہ سمجھتے تھے، یعنی اس کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا، یہ سمجھ کر اس کو نہ مارا۔ اور فرعون کے یہاں ایک بیٹی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے آ کر دیکھا کہ وہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دھبوں پر لگا تو اس کی برس کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برس کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی وہ برس کی بیماری تھی، وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ۔ اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے۔ پس خواہر موسیٰ موجود تھی، وہ بولی کہ میں بتاؤں تمہیں ایک گھر والی کہ وہ پالے اس کو واسطے تمہارے کے واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ لے آؤ اس کو۔ پھر وہ دوڑی ہوئی گئی اپنی ماں کے پاس جا کر بولی، اے ماں میری، خدا نے مہربانی کی ہے ہم پر، چلو تم میرے بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون بلاتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے، چلو تم، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فرعون سے کہی ہے، میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون کے گھر پر آئی۔ وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا ہے لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ نہیں پیتے۔
جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی کو مت کہو۔ حامان پلید نے، جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے شبہ قرینہ اور قیاس سے دریافت کیا اور وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی بطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے بہت خوش ہے۔ پس فرعون نے اس سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے اجرت دودھ پلانے کے مہینے میں 30 دینار لیا کرتی تھی، اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کھائیں، اور جانے کہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، وہ لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اس طرح پر چند روز گزرے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر خوش ہوا، اپنی گود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تمانچہ لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت ہی غصے میں آ گیا اور اس وقت مار ڈالنے کا حکم کیا، اور پھر بولا کہ شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فرعون، کیا تم نہیں جانتے شیرخوار بچوں کا تو یہ فعل ہے کہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ لڑکا قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ پس اس کے آزمانے کے لیے حامان نے 2 تشت زرعی کے منگوائے، ایک تشت میں تو انگارے آگ کے رکھے اور دوسرے تشت میں یاقوت سرخ سے بھر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھے، اور پھر یہ بولا کہ اگر یہ لڑکا آگ کی تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تشت میں اپنا ہاتھ رکھے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنا ہاتھ یاقوت والی تشت میں ڈالے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تشت میں ڈال دیا۔ پس اسی تشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لی۔ اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی۔ تب خاتون نے فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا، بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی، یہی حسائل بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات سن کر فرعون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان طفولیت میں فرعون کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نوکر چاکر فرعون کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے، اور لقب آپ کا پسر فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں علم اور حکمت کی لب شری سے ان کے سنتا اور پھر بہت پیار بھی کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 برس کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں، ایک کا نام ہرتون تھا اور دوسرے کا نام بلقا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ملعون کے پاس تقریباً 30 برس رہے، پھر اس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔